السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم نورانی قاعدہ شروع کر رہے ہیں جس میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ سکھایا جائے گا۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہو یا پھر پڑھنا تو آتا ہے لیکن تجوید کے ساتھ نہیں، یا پھر صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتا یا آپ پڑھ رہے ہو تو آپ ہماری ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، سیکھ سکتے ہو۔ تو چلے ویڈیو کا آغاز کرتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ، یعنی الگ الگ الفاظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ما فتح رب زدنی علما۔ تو پہلے ان حروف کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں، پھر ان کے مخرج بیان کرتا ہوں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ زبان کا نقشہ ہے۔ یہ دانت ہے اور یہ زبان ہے جسے ہم جیب کہتے ہیں، اور یہ گلے کا حصہ ہے، یہ یہاں سے۔ با، میم، فا، واو، یہ ہونٹوں سے ادا کیے جانے والے حروف ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم زبان کی نوک۔ زبان کی نوک سے ادا کیے جانے والے حروف یہ ہیں: ضا، ذال، ثا، طا، دال، تا۔ پھر آتے ہیں زبان کا کنارہ۔ زبان کے کنارے سے ادا کیے جانے والے حروف یہ ہیں: صاد، زا، اور پھر آتے ہیں زبان کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے اس سے ادا کیے جانے والے حروف: سین، لام، نون، را۔ پھر یا، شین، جیم، پھر کاف، پھر قاف۔ جس ترتیب سے یہ حروف دیے گئے ہیں اسی ترتیب سے انہیں ادا کرنا ہوگا۔ پھر آتے ہیں ہم گلے کی طرف۔ غین اور خا، یہ گلے کی طرف سے نکلنے والے حروف ہیں۔ پھر وسط حلق، عین، حا، یہ۔ پھر نیچے کا حلق، حمزہ، ہا۔ پھر اس سے نیچے کا حلق، پھر اس سے نیچے کا حلق یعنی کہ جوف، واو، الف، یا، جوف مدہ۔ اب ہم ان حروف کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے ادنیٰ حلق۔ یہ حلق میں منہ کی طرف والا حصہ ہے۔ اس میں کون سے مخرج آتے ہیں، کون سا حروف آتا ہے؟ غین اور خا۔ پھر وسط حلق یعنی اس کے بعد والا، درمیان والا، عین، حا۔ پھر اقصی حلق یعنی سینے کی طرف والا حصہ، اقصی حلق، حمزہ، ہا۔
حروف لہاتیہ دو ہے، قاف اور کاف۔ مخرج نمبر 5، زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالوں سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 6، قاف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ حروف پھر آتا ہے حروف شجریہ، جیم، شین، یا۔ مخرج نمبر 7، وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالوں سے لگے اس سے جیم، شین، یا ادا ہوتا ہے۔ اس طرح حروف حافیہ، ضاد۔ مخرج نمبر 8، زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والے اوپر کی 5 داڑوں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ حروف طرفیہ، لام، نون، را۔ مخرج نمبر 9، زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 10، لام۔ لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑھیں کم ہو کر جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں مخرج نمبر 11۔ مخرج نمبر 11، زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے اس سے را ادا ہوتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں حروف نطاعیہ، تا، دال اور طوا۔ مخرج نمبر 12، زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگے اس سے تا، دال، طوا ادا ہوتا ہے۔ حروف لثویہ، ثا، ذال، ظا۔ مخرج نمبر 13، زبان کی نوک جب اوپر والے دونوں دانتوں کے سرے سے لگے اس سے ثا، ذال، ظا ادا ہوتے ہیں۔ حروف صفیریہ، ذا، سین، صاد۔ مخرج نمبر 14، زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملے تو اس سے ذا، سین، صاد ادا ہوتے ہیں۔ حروف شفویہ، با، میم، واو، فا۔ مخرج نمبر 15، اوپر والے دونوں دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 16، دونوں ہونٹ ہیں، اس سے با، میم، واو ادا ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے، میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے، پھر واو ہونٹوں کو گول کرنے سے اس طرح ادا ہوتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں بترتیب مخرج حروف کی مشق۔ حروف مدہ 3 ہیں، واو، الف،
واو یا. پھر حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ ہا، عین حا، غین خا. پھر حروف لہاتیہ قاف کاف. پھر حروف شجریہ جیم شین یا. پھر حروف حافیہ ضاد. پھر حروف طرفیہ لام نون را. پھر حروف نطاعیہ تا دال طا. پھر حروف لثویہ ثا ذال ظا. پھر اسی طرح حروف صفیریہ زا سین صاد. پھر حروف شفویہ با میم واو فا. پھر اسی طرح حروف قلقلہ 5 ہے. قاف طا با جیم دال. اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. پھر 7 حروف مستعلیہ ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. صاد، جیسے صاد موٹا کر کے پڑھنا. ضاد طا ظا غین خا قاف قاف. اس طرح. اور ان کے علاوہ 2 حروف ایسے بھی ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک. وہ یہ ہیں را اور لام. را پر اگر زبر آ جائے یا پھر پیش آ جائے تو یہ موٹا پڑھا جائے گا. اگر اس کے علاوہ زیر آ جائے تو پھر یہ باریک پڑھا جائے گا. ایسے را زبر را، را پیش رو، اور زیر آ جائے تو پھر ایسے پڑھا جائے گا را زیر ری ری. اوکے. اب آ جاتے ہیں لام والا جو عارضی پور ہے، یعنی کہ کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی. یہ لفظ اللہ، لفظ اللہ کے ساتھ پڑھا جائے گا موٹا. اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے تو لام موٹا پڑھا جائے گا. پیش آ جائے پھر بھی موٹا پڑھا جائے گا. اور اگر زیر آ جائے تو پھر باریک پڑھا جائے گا، جیسے کہ اللہ. اور زیر کی جگہ زیر آ جائے تو پھر اس طرح پڑھا جائے گا للہ، باریک پڑھا جائے گا. آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ قاعدہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دیا جائے گا، اور مخارج کی کتاب کا بھی اور نورانی قاعدے کا بھی. وہاں سے آپ جا کر ڈاؤن لوڈ کر لینا. اور کسی کو کوئی پریشانی ہو تو کمنٹ باکس میں سوال لکھ کر بھیج دینا، ممکن وقت میں جواب دیا جائے گا. کسی کے کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کر کے بھیج دینا. اور اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو ہماری اصلاح فرمانا، جس سے ہم اسے ٹھیک کر